جب کسی بچے کو گھر کے باہر ستایا جاتا ہے تو ماں کے آنچل کے سائے تلے آ کر بچہ سارے غم بھول جاتا ہے، لیکن کہیں ایسا ہو کہ غلطی بچے کی ہو اور ماں نیک ہو تو ماں بھی بچے کو سزا دیتی ہے، کبھی کبھی تو بچے کے لیے گھر کے دروازے تک بند کر لیتی ہے۔ اب سے پہلے تو ہم نے خود اپنی ہر ناکامی، ہر پریشانی کی وجہ اعمال کو سمجھا، خود اپنے اعمال نہیں۔ ہم جب بھی پریشان ہوئے تو پریشانی کی وجہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں میں تلاش کی اور یہی سوچتے رہے کہ کاش ہمارے رشتہ دار اور پڑوسی اپنے اعمال سدھار لیتے تو ہمارے حالات سدھر جاتے۔ اس طرح زبان سے تو ہم توحید کا درس دیتے رہے، لیکن دل اور دماغ کے بتوں کو ہم نے نہیں توڑا۔ ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، ہر خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن دل میں ہر کامیابی کی وجہ خود اپنے آپ کو اور ناکامی کی وجہ کسی اور کو سمجھا۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے رب نے ہم سب کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے احساس کروا دیا کہ قیامت قریب ہے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے دوسروں پر الزام لگانا چھوڑ دو۔ آج اللہ کے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے بند ہیں۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے سیلف انالیسس کی۔ آج کل ہر کہیں سے میسیجز آ رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ میں نے بھی پچھلے دنوں کچھ میسیجز اسپریڈ کیے تھے جن کی بنا پر لوگ لاکھوں کی تعداد میں استغفار پڑھ رہے ہیں۔ شاید میں اپنی بات ٹھیک سے کہہ نہیں سکی تھی، اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر موتی گھماتے ہوئے استغفار کہنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ہر خطا اس طرح تلاش کرنا چاہیے جس طرح پولیس چور کو تلاش کرتی ہے، پھر اس خطا کو توبہ کے سمندر میں بہا دیں یا توبہ کی آگ سے جلا کر خاک میں ملا دیں، یعنی اللہ کے سامنے روئیں اور معافی مانگیں۔ میدان حشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جب حساب کی باری آئے گی تو زبان بند کر دی جائے گی۔ ہم نے اگر سچی توبہ نہیں کی تو خود ہمارے جسم کا ہر حصہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا، بہترین اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہترین کہا اور زمانے نے آج ہمیں بدترین القاب دے ڈالے۔ ہم بہترین سے بدترین تک کیسے پہنچے؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو گہرائی سے سوچیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، مفہوم ہے کہ جب پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تب آپ تیز بخار کی حالت میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور ایسا خطبہ دیا کہ دل کانپ گئے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ اس وقت آپ نے یہ حکم بھی فرمایا کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کے بجائے مجھ سے ابھی بدلہ لے لے۔ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ پیارے نبی نے پھر وہی بات دہرائی، تب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری بار یہی بات کی تب عکاشہ نام کے ایک ضعیف صحابی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے قریب آئی اور آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی۔ پیارے نبی نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی چھڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ سے وہی چھڑی مانگی۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ آج تو کسی غزوے میں نہیں جانا، پیارے نبی چھڑی کا کیا کریں گے؟ صحابی نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، آپ حسن اور حسین کو لے جائیں اور اس شخص سے کہیں کہ ان سے بدلہ لے لو۔ پھر وہ صحابی چھڑی لے کر پیارے نبی کے پاس واپس آ گئے۔ پیارے نبی نے وہ چھڑی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ کئی صحابی فرما رہے تھے کہ عکاشہ ہم سے بدلہ لے لو، ہمیں 100 کوڑے مار دو، لیکن پیارے نبی سے بدلہ نہ لو۔ پیارے نبی نے سب کو بٹھا دیا۔ پھر نوجوانان جنت کے سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلشن کے پھول امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے ہوئے اور فرمایا، عکاشہ کیا آپ جانتے نہیں ہم نواسۂ رسول ہیں؟ ہم سے بدلہ لینا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں آپ کے مقام کو خوب جانتا ہوں، لیکن آپ بیٹھ جائیں۔ پھر عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ مجھ سے بدلہ لیں۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا۔ یہ سن کر پیارے نبی نے اپنی پیٹھ مبارک پہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسجد نبوی چیخوں سے گونج گئی۔
عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی پھینکی اور پیارے نبی کی پیٹھ مبارک کا بوسہ لیا اور فرمایا بھلا کس کی مجال ہے کہ آپ سے بدلہ لے؟ میں نے آپ کو معاف کیا، امید ہے روز محشر اللہ مجھے معاف فرمائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا میرے جنت کے رفیق کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس ضعیف کو دیکھ لے۔ غرض یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہاں بھی سبق دے دیا کہ انجانے میں بھی کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہوئی ہو تو اسی زمین پر اپنا حساب کلیئر کر لیں کہ آخرت کا بدلہ بہت سخت ہے۔ آج ہم کچھ وقت کے لیے تسبیح کو ایک طرف رکھ کر اپنے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کے گناہوں کو یاد کریں اور ان پر شرمندہ ہوں اور سچی توبہ کریں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے چاہیں تو آنکھیں بند کر کے یاد کریں کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اللہ کے کتنے احکام کو ہم نے اگنور کیا ہے۔ ہم اپنے سر پر نظر ڈالیں کہ ہم نے اپنا ہیئر اسٹائل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق رکھا ہے۔ ہماری قوم میں ہم نے یہ نادانی بچپن سے دیکھی ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھیڑ عمر کی امیاں تو خود پردے میں چھپی ہوئی رہتی ہیں اور کھلتی ہوئی کلیوں کو بیش قیمتی خزانے یعنی جوان بیٹیوں کو یوں ہی بے پردہ بازاروں میں لے کر نکل جاتی اور شادی اور پارٹی کے موقع پر تو خوب اچھے سے سجا کر غیر محرموں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اب آئیں آنکھوں کی طرف۔ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں ٹیلی کریں کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا کیا ہم نے ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا ہے؟ ہم اپنے ہر اس گناہ کے لیے توبہ کریں جو آنکھوں سے کیا ہے۔ آج برقعے میں بھی آنکھوں کو سجا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں زبان کے پاس۔ بہت ممکن ہے کہ اس طرف سے ہی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہو اور جس میں کہ اسی حصے کی گناہ یاد کر کے ان سے سچی توبہ کر کے ہمارے لیے راحت کے دروازے کھل جائیں۔ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، ہم نے حرام نہیں کھایا، شراب نہیں پی، کسی کو گالی نہیں دی تو اپنی زبان پر ناز کر بیٹھے۔ ہم اپنی زبان کے گناہ یاد کرنے بیٹھیں گے تو آسانی سے سیرا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں بہترین کہا اور بدترین کا لقب ملنے میں ہماری زبان کا اہم کردار ہے۔ خود میں نے اکثر لوگوں کی تقریروں میں اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے سنا کہ ہم بہترین امت ہیں، اور وہی لوگ معاذ اللہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ پیارے نبی تو ہماری طرح انسان ہے، صرف وہی کا فرق ہے۔ یقیناً یہ قرآن کی ہی بات ہے، لیکن وہی کو ہلکے میں لینا ہماری نادانی ہے۔ قرآن میں یہ بھی تو فرمایا گیا ہے کہ اس کی ایک آیت اگر پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ 6666 آیتیں ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا انسان کہتے ہوئے ہماری زبان بھی نہیں کانپتی۔ وہ نبی جن کے نام کے بنا کلمہ نہیں، جن کے نام کے بنا اذان نہیں، جنہیں سلام بھیجے بنا نماز نہیں، جنہیں پہچانے بنا جنت میں انٹری بھی نہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو بہترین اور پیارے نبی کو اپنی طرح انسان کہنے کا فرق اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ ایک ہی معاملے میں کسی کے لیے پھنسا ہوا اور کسی کے لیے چھپا ہوا لفظ استعمال کیا جائے۔ ایک حدیث جس کا ذکر میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں کر چکی ہوں، پیارے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں۔ بات بہت کڑوی ہے، لیکن ہم غور کریں ہمارے نبی نے جنہیں دروازہ کہا ہے، ہم نے اس دروازے کو چھوڑ دیا اور چھلانگ لگا کر نبی تک جانے کی کوشش کی۔ تھوڑا اور گہرائی میں چلیں، نیک انسان ہمیشہ کسی کے گھر میں دروازے سے ہی جاتا ہے اور چور اچک کے دیواریں پھاند کر گھستے ہیں۔ معافی کے ساتھ کہتی ہوں بہترین سے بدترین کا سفر کرنے میں ہماری اس گستاخی کا اہم رول ہے۔ بہت تکلیف کی بات ہے، خود میں نے بہت بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں اور یہ انتظار بیکار ہی گیا کہ شاید کہیں حضرت علی کا نام آ جائے۔ بڑے بڑے مدرسوں کے جلسوں میں شرکت کا موقع ملا جہاں علم کی ہی بات ہوتی ہے، لیکن افسوس حضرت علی کا نام غائب ہی رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تقریر کرنے والوں کی جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کی امیوں کا، چچی پھوپھی تک کا نام آ جاتا ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت سے جب دل ہی خالی ہے تو زبان پر بھی نام بھلا کیسے آئے گا؟ افسوس پیارے نبی نے جنہیں سینے سے لگایا، ہم نے ان کا نام دلوں سے ہٹا دیا۔ پیارے نبی نے جنہیں کندھوں پر بٹھایا، ہم نے ان کا نام تک اپنی مجلسوں سے، اپنی محفلوں سے، اپنے گھروں سے باہر کر دیا۔ جن کے قدموں کو پیارے نبی نے اپنے قدموں پر رکھا، جن کے قدم مبارک پیارے نبی نے اپنے سینے پر رکھے۔
آج بہت فرصت ملی ہے، ذرا سوچیں کیا مرتبہ ہوگا ان ہستیوں کا جنہیں ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم بھولے ہیں، یہی ثبوت کافی ہے کہ ہماری محفلوں میں اہل بیت کا نام نہیں آتا۔ پیارے نبی نے جنہیں جنت کا خوشبودار پھول کہا، ہم نے انہیں بھلا دیا۔ یہ ایک اہم وجہ ہے کہ آج ہم کاغذ کے پھول بن گئے۔ پیارے نبی نے جن سے بے پناہ محبت کر کے دکھائی، قرآن نے جن سے محبت کا حکم دیا، صحیح حدیثوں سے جو محبت ثابت ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بلکہ اب تو کئی مسلمان امام حسن اور امام حسین کے خلاف زہر اگلتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے لیے تو خود اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، لعنت بھیج دیے۔ دنیا والے تو محض ایک ذریعہ ہیں۔ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ اللہ نے آج اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے بند کیے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار سیر و تفریح کے لیے اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے اور قاری دکھانے اور سنانے کے لیے اور غریب مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ ہمیں سے جنہیں اللہ نے حج یا عمرے کے لیے بلایا ہے یا ہماری نیت ہے بہت جلدی حج یا عمرہ کرنے کی، تو اپنی نیت کا بھی جائزہ لے لیں۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جب حاجی اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے نیو بورن بیبی، لیکن افسوس ہمارے اندر کوئی تبدیلی آنا تو دور، ایک غرور آ جاتا ہے کہ ہم حاجی ہیں۔ ہمیں اس پہلو پر بھی بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سے جسے اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے خاص طور سے معافی مانگے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی بات بہت ناگوار گزری ہے اور سب کے لیے دروازے بند کر دیے۔ ہو سکتا ہے دوران طواف ہمارا پیر کسی کے پیر پر پڑا ہو، ہمارے پیر سے کسی کا پیر کچل گیا ہو اور اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ، یا حتیم میں جانے کی کوشش میں ہمارے ہاتھوں سے کسی کو دھکا لگا ہو۔ ہمیں جب موقع ملا ہم نے نفلوں پر نفلیں پڑھتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس خود غرضی کے باعث کوئی حسرت لیے ہی واپس لوٹ گیا ہو۔ پھر ریاض الجنہ میں بھی یہی بات دہرائی گئی، نہ جانے کس کس کو ہم سے دھکا لگا، نہ جانے کس کس کو ہم سے تکلیف پہنچی۔ ہمیں جب موقع ملا تو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہاں سے ہٹ سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ نہ جانے ہماری اس خود غرضی کی وجہ سے کون نماز پڑھنے سے محروم رہ گیا، کس کا دل روتا رہا، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارا حد سے زیادہ شاپنگ کرنا اللہ کو ناگوار گزرا ہو۔ کیوں نہ ہم ان سب باتوں کے لیے بھی اللہ پاک سے معافی مانگ لیں اور ان انجان لوگوں کے حق میں بھی دعا کریں جنہیں ہماری طرف سے انجانے میں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نہ کسی کے تانوں سے پریشان ہوں، نہ اہل باطل کے جھوٹ سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، صرف اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔